نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ہاں مساجد میں جوتیوں وغیرہ کی چوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اللہ کا گھر ہے اور وہاں اللہ کے بندے نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن ان کا سامان چوری کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر جوتے اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر ان کے پاس جوتے نہیں ہوتے، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اور اس کا صحیح حل یہ ہے کہ جو لوگ اپنے جوتے مساجد میں لاتے ہیں، اچھے جوتے ہیں، ان کی حفاظت خود کریں۔ جب تک کہ خود حفاظت نہیں کریں گے، اس کا اور کوئی حل موجود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ خود حفاظت نہیں کرتے، مسجد انتظامیہ پہ برس پڑتے ہیں کہ آپ لوگوں کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لیکن انتظامیہ اس سلسلے میں بالکل بے بس ہوتی ہے۔ جتنے بھی طریقے ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں۔ مثلاً ایک طریقہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چوکیدار رکھ لیا جائے، وہاں پہ گارڈ ہونا چاہیے۔ بے شک چوکیدار بھی رکھ لیا جاتا ہے، گارڈ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن ایک مسجد میں 500 نمازی آ رہے ہیں اور وہ اپنا جوتا رکھ رہے ہیں، تو اب چوکیدار کو کیا معلوم کہ ایک بندہ جوتا اٹھا کر لے جا رہا ہے، یہ اس کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا اس سے روک تھام کرنا ممکن نہیں ہے۔ کمی آ سکتی ہے، لیکن بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے ایسے نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حل یہ ہے، کہتے ہیں کہ مسجدوں میں کیمرے لگا دیے جائیں۔ کیمرے بھی لگا دیے جائیں تب بھی چوری ہوتی ہے۔ یہ تو مشاہدہ ہے، اس لیے کہ کیمرے میں ایک چور آ گیا، نظر آ رہا ہے کہ فلاں شخص ہے، جوتے اٹھا کر لے جا رہا ہے، لیکن وہ چور کہاں سے ہاتھ آتا ہے؟ جب چوری کر کے چلا گیا تو وہ تو پھر وہاں اتنی جلدی آتا نہیں ہے، اور ہر روز کون اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک تیسرا طریقہ بہت ساری مساجد میں یہ بھی اپنایا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈبے بنا دیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ چابیاں ہوتی ہیں۔ نمازی آتے ہیں، اپنے جوتے ڈبوں میں رکھ دیتے ہیں اور بند کر کے تالا لگا کر چابی اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے اور چابی سے اس کو کھولا، اپنے جوتے اٹھائے اور چابیاں وہاں چھوڑ دی اور چلے گئے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، لیکن یہ بھی ناکام ہے۔ اس طرح بہت ساری مساجد میں ہوا ہے، نمازی لوگ خیال نہیں رکھتے اور وہ چابیاں ہی بالکل غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے جوتوں کی حفاظت خود کرے۔ دوسرا مسئلہ، اگر مسجد میں کسی کے جوتی چوری ہو گئے تو اب کیا وہ کسی اور کے جوتے اٹھا کر لے جائے؟ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ اپنا چور تلاش کرے، اس سے اپنے جوتے لے سکتا ہے تو لے لے، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے بھی جوتے اٹھا کر لے جائے۔ السیر الکبیر میں امام محمد رحمہ اللہ نے بڑا اہم اصول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں المظلوم لہ ان یدفع الظلم عن نفسہ بما قدر علیہ ولکن لیس لہ ان یظلم غیرہ، کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ ظالم سے اگر ظلم کی تلافی کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اور پہ ظلم اور زیادتی کرے۔ چنانچہ جس کے جوتے گم ہوئے ہیں وہ مظلوم ہے، اگر چور معلوم ہے تو اس سے اپنے جوتے لے لے، لیکن اگر چور معلوم نہیں ہے تو کسی اور کے جوتے اٹھا کر لے جانا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جس کے جوتے گم ہوئے ہوتے ہیں اس جگہ پہ جوتے پڑے ہوتے ہیں اور وہ چور نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی اور کے وہاں پڑے ہیں، تو کیا یہ جوتے لینا درست ہے یا نہیں؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یقین ہو جائے کہ واقعتاً ان جوتوں کے بدلے میں یہ جوتے آئے ہیں، مثلاً کسی نے خود ان کو دیکھا ہے کہ ایک بندے نے وہ جوتے رکھے اور ہی والے اٹھا کر جو ہے وہ چلا گیا، یا اسی جگہ پہ جوتے پڑے ہیں اور بالکل اسی طرح ہی ہیں، تو یہاں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان جوتوں کے متبادل جوتے یہاں رکھے گئے ہیں۔ کیا متبادل جوتے جو رکھے ہوئے ہیں ان کا استعمال جائز ہے؟ تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ چور نے چوری کی ہے اور وہاں پہ جوتے چھوڑ دیے ہیں، تو ایسی صورت میں اس بندے کے لیے ان جوتوں کا لینا اور استعمال کرنا جائز ہے۔ البتہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ وہ گھٹیا قسم کے جوتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر تو استعمال ویسے بھی جائز ہے، لیکن اگر اعلیٰ قسم کے جوتے ہوں تو ایسی صورت میں استعمال کرنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اعلیٰ جوتوں کی جو زیادہ قیمت ہے وہ زیادتی صدقہ کر دے، باقی اس کے لیے حلال ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چور نے جوتے نہیں اٹھائے،
بلکہ کہ کوئی بندہ مغالطے سے اس کے جوتے لے گیا، اس نے اپنے جوتے رکھے تھے، یہ جوتے بھی پڑے ہوئے تھے، اس کو پتہ نہیں چلا اور غلطی سے اس کے جوتے اٹھا کر لے گیا ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کا حکم لغتے والا ہے، اس بندے کا انتظار کیا جائے گا، اگر وہ آ جائے تو اس کو جوتے حوالے کر دیے جائیں اور اپنے جوتے اس سے لے لیے جائیں، لیکن اگر اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، انتظار بھی کیا نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں یہ جوتے استعمال کرنا جائز ہے۔ اب اس میں اگر یہ بندہ خود مستحق ہو تو جوتے اعلیٰ ہوں یا ادنیٰ ویسے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر یہ مستحق نہیں ہے اور یہ جوتے ادنیٰ ہیں تو پھر بھی استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر یہ جوتے قیمتی ہیں، اعلیٰ ہیں، اور اس کے اپنے جوتے اس سے کم درجے کے تھے، کم قیمت کے تھے، تو ایسی صورت میں جو زائد قیمت بنتی ہے وہ اصل مالک کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جوتے اٹھا لیے اور کسی اور کے بھی جوتے وہاں پہ زائد پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پہلے والے بندے کے ہیں، بلکہ کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں اور کہیں اور پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان جوتوں کا حکم لغتے والا ہوتا ہے، ہر بندہ اس کو اٹھا کر استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بھی اٹھائے جس کے جوتے گم ہوئے وہ یا دوسرا، تو وہ باقاعدہ انتظار کرے گا مالک کا، اگر مالک آ جائے تو اس کو دینا ضروری ہے، اور اگر مالک نہیں آتا تو ایسی صورت میں اس شرط کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ پھر صدقہ کر دی جائے، البتہ اگر یہ بندہ مستحق ہے تو پھر خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات مسجد میں بہت سارے جوتے لوگوں کو رہ جاتے ہیں، مالک کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے جوتے لغتے کے حکم میں ہوتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے جوتے سنبھال لے اور جو ہے نا وہاں پہ رکھ لے، آئندہ کسی کو ضرورت پیش آ جائے جس کی جوتے گم ہو جاتے ہیں تو اس کو ایسے جوتے دے دینا چاہیے، اس کا انتظام کرنا چاہیے۔